بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من أولياء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم يا حبيب الله. برادران اسلام، پچھلے 3-4 جمعے جو ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں ایک خاص پہلو سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت کر رہا ہوں، اور زیادہ تر جمعہ ہے مبارک جو ہے ان کا موضوع یہی رہا ہے، کوئی نہ کوئی حدیث جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت ہو، آپ کی طرف سے امت کے لیے کوئی تنبیہ اور کوئی خبردار کیا گیا ہو. یہ زیادہ تر پچھلے جمعے میں ہم نے یہی موضوع رہا ہے. آج کی گفتگو کا موضوع بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان کے اسباب کیا ہیں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر اس وقت پریشانیاں شروع ہو جائیں گی جب 3 چیزیں ان کے اندر آئیں گی. وہ 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، پھر اس پر مختصر سی گفتگو ہوگی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یعنی جب لوگوں کی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، ان کی پریشانیوں کے اسباب جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریب ایسا زمانہ آئے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا. اسلام کا نام ہوگا، عملی طور پر دنیا کے اندر اسلام موجود نہیں ہوگا. تو جب امت کے اندر یہ بات کلی طور پر آ جائے گی تو پھر تو ویسی قیامت آ جائے گی. لیکن جب یہ رجحان پیدا ہوگا تو مسلمانوں پر پریشانیاں اور ان کی زندگی کے اندر جو امن و سکون ہے وہ آہستہ آہستہ مسلم ہوتا چلا جائے گا. پہلی بات یہ فرمائی کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام برائے نام رہ جائے گا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا ایک اور سبب یہ رویہ بنے گا ولا یبقی من القرآن الا رسم، کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے. عملی طور پر قرآن مجید ایک ضابطہ حیات کے طور پر وہ موجود نہیں ہوگا. ویسے ہوگا، یعنی قرآن مجید موجود ہوگا، لیکن عملی طور پر قرآن مجید کا جو نظام ہے اس کا جو ضابطہ حیات ہے وہ سرے سے موجود نہیں ہوگا. تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی مساجدہم عامرہ، مسلمانوں کی پریشانیاں اس وقت نقطہ دماغ کو چھو رہی ہوگی جب مسجدیں بڑی بڑی بنیں گی، خوبصورت مسجدیں تعمیر ہوگی، عالی شان مسجدیں بنیں گی. یہ مسجدوں کا بڑا ہونا یا عالی شان ہونا یہ پریشانی کا سبب نہیں ہے، وہ آگے بیان ہوگا. مسجدیں تو بڑی خوبصورت ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ خراب من الہدی، مسجدوں سے ہدایت کا سرچشمہ نہیں ڈھونڈے گا. مسجدیں امن اور سلامتی اور ہدایت کا مرکز نہیں رہے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے گویا ہماری رہنمائی فرما دی کہ امت کی پریشانیاں اس وقت ہوں گی
بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ پہلا سبب جو اس امت کے اندر سکون کو تباہ کر دے گا، اس امت کے اندر سے جو اطمینان، اتفاق، اتحاد، یگانگت وہ رخصت ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگوں میں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام برائے نام رہ جائے گا، عملی طور پر اسلام موجود نہیں ہوگا، یا موجود تو ہوگا لیکن وہ محض رسم و رواج بن کے رہ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جو اسلام کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ایک ضابطہ حیات کے طور پر نہیں ہے کہ یہ کوڈ آف لائف ہے، کہ یہ زندگی کا ایک سندیشہ ہے جو ہمیں ملا ہے پیغمبر علیہ السلام کی بلند مساعدت سے۔ ان کا اسلام کے ساتھ تعلق جو ہے ایک کلچر کے طور پر ہے، رسم و رواج کے انداز میں ہے، اس کو ایک زندگی کا ضابطہ اور اپنی زندگی پر حاوی کرنا یہ تصور ہی موجود نہیں ہے۔ جب یہ چیز امت کے اندر مضبوط ہوتی چلی جائے گی تو پھر یاد رکھیے کہ پریشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے کہ جنہیں مرنے کی رسموں کو آپ اسلام کے مطابق کر لیا، نکاح اور سماجی زندگی جو ہے اس کو رسم و رواج کے طور پر اس طرح کو بندھن باندھ لیا اور بس عملی زندگی کے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دین ہماری پوری زندگی ہے، یہ دین ایک مکمل پیکج ہے، اس کو بطور ایک پیکج کے قبول کرنا ہوگا، اس کے کچھ حصوں کو لے لینا اور باقی کو ترک کر دینا یہ گویا کہ اس چیز کا اعلان ہے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق برائے نام ہے، تو جتنی ضرورت ہے اتنا کر لیں۔ یہ بات ایسی نہیں بات ہے کہ یہ شادی کرے اور خود میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، فارسی کا شعر ہے کہ جو بھی کوئی مسلمان، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ مسلمان ہوں، کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی مسلمان بدل سے، تو میں لرزہ بردام ہو جاتا ہوں جب یہ میں کہتا ہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ دار مشکلات لا الہ، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سوسائٹی مسلمان بھائی اس وقت پریشانیوں کا شکار ہوگا جب ان میں اسلام رسم و رواج کے طور پر ہوگا، ضابطہ حیات کے طور پر نہیں۔ لوگ ظاہر داری کو کل دین سمجھنے لگیں گے اور اتنا پرموٹ کریں گے اس چیز کو کہ دین کی اصل روح سے واقفیت ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگ فلسفہ اسلام سے واقف ہی نہیں ہوں گے، نکاح ایک سماجی رسم کے طور پر کر لیا لیکن یہ پتہ نہیں کہ نکاح کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک جذبے کے نتیجے میں انسان باپ بن گیا، ماں کا منصب اس کو مل گیا، لیکن جانتے نہیں ہے کہ اسلام کی نظر میں باپ ہونا اور باپ بننا اس میں کتنا فرق ہے۔ بس ظاہر داری کا نام اس نے کوئی دین رکھ لیا اور اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ ہم لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہماری نظر میں اسلام یہ ہے کہ آدمی کی داڑھی ہے، یہ نہیں ہے داڑھی نہیں، وہ اچھی ہے، اچھی بات، داڑھی ہے، جبہ دستار ہے اور ظاہری وضع قطع کوئی خاص نوعیت کی اختیار کی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اتنے حج کیے ہوئے ہیں حاجی صاحب نے، کیا بات ہے بھائی، یہ اس کا کردار نہیں ہے، اس کا اس عمل، اس کا ظاہری وضع قطع ہے کہ اس کے دیندار ہونے کی نشانی تو ہو سکتی ہے، دلیل تو ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے
یا آپ دھوکہ کھاتے ہیں بہت سارے لوگوں سے، تو آپ کی دینداری اور چیز ہے، فن دینداری اور چیز ہے۔ ہم ان کی فنکاری سے اور فن دینداری سے خوب متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دھوکہ کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر اسلام کی کچھ اصول کو ادا کر دیا، بلکہ اسلام اور ایمان کی جو تشریح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شعار جتنے بھی ہیں ان شعار کا احترام، ان شعار کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کا فزیکلی اظہار کرنا، یہ اسلام ہے۔ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، سچائی یہ کیا ہے؟ اسلام سچائی، امانت، دیانت، ایفائے عہد، خدمت خلق، انسانیت نوازی، دوسروں کی مدد کرنا، صفائی، پابندی وقت، ڈسپلنڈ شخصیت ہونا، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی اپنی قدر نہیں کرتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پکا سچا مسلمان مجھے تو ہوگا، لیکن تو وہ مسلمان ہے جس کو وقت کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اس نے 5 وقت کی نماز سے ابھی تک یہ تربیت ہی حاصل نہیں کی کہ وقت کی کتنی قدر ہے، وقت کا کتنا لحاظ اور خیالت ضروری ہے۔ تو مسلمان کی شخصیت جو ہے وہ اصل میں اعلان کر رہی ہوتی ہے، بتانے کی شکل دے کر پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کے اسلام کا پتہ چلے گا اس کے سماجی رویے سے۔ تو اسلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کی زندگیوں سے اسلام رخصت ہو جائے گا اور ظاہری رسم و رواج چند چیزیں باقی رہ جائیں گی تو اس وقت مسلمانوں کی پریشانیوں کا ایک سبب حضور نے یہ بیان فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، بڑی سخت بات ہے، یقین جانیے کہ چند رسومات کے سوا ہمارا اسلام سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند رسمیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، کوئی پیدائش کے وقت، کوئی نکاح کے وقت، کوئی وفات کے وقت، بس یہی کو دین۔ عملی زندگی، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سماجی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پریشانیوں کے اسباب میں پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اسلام جب برائے نام رہ جائے گا اس وقت مسلمانوں کے اندر پریشانیاں شروع ہو گئی۔ ایک بات۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں میں پریشانیاں اس وقت ہوں گی، لا یبقى من القرآن الا اسم، کہ قرآن الا رسم، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، الفاظ باقی رہ جائیں گے، عملاً لوگوں کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ثواب کے لیے پڑھ لیں گے، برکت کے لیے اوپر کی جگہ کسی پر اونچی جگہ پر رکھ دیں گے، بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساتھ پر سایہ کر دیں گے، قسم اٹھانے کے لیے استعمال کر لیں گے، مردے بخشوانے کے لیے تلاوت کر لیں گے۔ یہ ہوگا قرآن کا استعمال جو اس وقت ہو رہا ہے۔ عملی زندگی کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، اس کی تعلیمات اٹھ جائیں گی تو مسلمانوں کی پریشانیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ تعلیمات اٹھتی چلی جائیں گی اتنی ہی زوال، اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یاد رکھنا چاہیے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ قرآن و سنت کا نام دین ہے۔
شاعری ہو سکتی ہے، طرز و ترنم ہو سکتا ہے. میرے جیسے بندے کی تقریر اور وہ آپ لوگوں کا سننا جو ہے یہ آپ کی مہربانی کی ہے، ورنہ ہماری بات جو آدمی طرز و ترنم گزرا والے کے لوگ جس طرح کھانے کی رسیاں ہیں اسی طرح سننے کے حوالے سے بھی ان کا خاص ذوق. یہ تو سنتے نہیں ہے کسی ایسے آدمی کو جو خطیبانہ جوہر نہ رکھتا ہو، جو زبان و بیان کا اس طرح قادر نہ ہو. میری طرح سادہ بات کرنے والا آدمی اس کو اگر 4 لوگ بھی سن لیں تو وہ بھی 400 کے طرح سن لیں. تو غنیمت ہے آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو آگے سن، آپ کا شکریہ. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد جو ہے دین کی وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اور مسلمانوں کی پریشانیاں اس وقت شروع ہوں گی جب ان کے اندر قرآن موجود ہوگا لیکن اس کے صرف الفاظ ہی ہوں گے. عملی طور پر اس قرآن کا چلن مسلمانوں کی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو آج بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں وہ حدیث کوٹ کروں گا. ہمارے برادر عزیز ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں مجھے واٹس ایپ پر عتیق اکبر راجہ صاحب نے میسج کیا کہ ایک حدیث انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی. وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کے حسب حال کہ قرآن اتنا اہم ہے ہماری زندگی کے لیے اور ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سورتوں کے علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری سمجھتے تھے. وہ 5 سورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ، سورہ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ حج اور سورہ نور. کہ یہ 5 صورتیں ہر مسلمان کو ان کے مضامین اور ان کے مسائل پر حاوی ہونا چاہیے. یہ ضروریات دین کا علم ہے. میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کمپلسری ایجوکیشن. انہوں نے ایک آدمی متعین کیا ہوا تھا جس کا نام تاریخ میں ابو سفیان نظر آتا ہے، اور اس کے ذمہ یہ تھا کہ محلے محلے گاؤں کریا کریا اور شہر شہر یہ وفاقی وزارت تعلیم خلافت راشدہ ان کی طرف سے ایک آدمی باقاعدہ ڈپیوٹ کیا گیا ہے جس کا کام کیا ہے کہ گلی محلوں میں پھر پھر کے دیکھو، لوگوں سے پوچھو مسائل، ان کا امتحان لو اور ان 5 صورتوں کے مضامین اور اس کے مسائل کے بارے میں پوچھو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوری اسلامی مملکت کے اندر یہ پورا اہتمام کیا ہوا تھا. ہر شہر اور قریے کے اندر ایسا نظام کیا تھا قائم آپ نے کہ لوگ ضروریات دین سے لازمی طور پر واقف ہوں. میں کہتا ہوں آج کے دور کی بات کرتا ہوں، شہروں میں تو چلے حالات اچھے ہیں، آپ کی 70% آبادی تو دیہات میں رہتے ہیں. ویسے شہروں میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں. میں آپ سے یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء جو دیہات کے ہیں ان کی تو بہت بڑی اکثریت، اور شہروں میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایسے لوگ ممبر پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو 5 صورتوں کے مضامین پر بھی پوری طرح حاوی ہیں. قصوروار میں کون ہے؟ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیں گے کہ مولوی قصوروار پوری سوسائٹی ہے. میں اور آپ سارے قصوروار ہیں. جب ہم علماء کی قدر ہی نہیں کریں گے، ان کی ان ضروریات کا لحاظ اور خیال ہی نہیں کریں گے، سوسائٹی کے اندر ان کا وہ وقار، وہ ہم ان کو دیں گی نہیں وہ عزت جو ان کا حق بنتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کون شخص ہے جو صاحب حیثیت اور اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دے؟ کون آدمی ہے جو صاحب حیثیت ہوگا وہ
جملہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، عمومی طور پر، اس لیے کہ سوسائٹی نے وہ عالم کو مقام ہی نہیں دیا۔ بھائی میں بڑی سہولت کے ساتھ یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ فضیلت کے لیے میں نہیں باتیں کرتا کہ اللہ کا شکر ہے میں تو خود 20ویں اسکیل کے لوں، اچھی خاصی تنخواہ دیتا ہوں، آپ احباب کی محبتیں میرے لیے کافی ہیں، مجھے کسی مالی مدد کی ضرورت ہی نہیں، کسی وظیفے کا محتاج ہی نہیں، اس لیے آسانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ لیکن وہ شخص جو آپ کی دن رات مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کون کرے گا؟ ریاست تو نہیں کرتا۔ کیا ہمارا سوسائٹی کا نظام اس قابل ہے کہ وہ ضروریات کو پورا کرے؟ کون شخص ہے جو اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے مستقبل کو قربان کر کے یہاں پر خدمت کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ جو لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم تو عام لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے منبر پر بیٹھنے والے لوگ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید اس میرٹ پر وہ بھی پورا نہ کرتے ہوئے اس کی ذمہ دار پوری سوسائٹی ہے، پورا معاشرہ ہے، کہ جس معاشرے کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کے لیے تو فیسیں بھی دیں گے، ٹیوشن فیس بھی ادا کریں گے اور سارے لوازمات پورے کریں گے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو ضروری دینی تعلیم ان کو ملنی چاہیے مسجد کی صورت میں، اور گھر کے اندر اس کا اہتمام کر کے کتنے لوگ ہیں اس چیز کا خیال کرنے والے؟ یہ تو ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ یہاں منبر پر بیٹھ کر جو لوگ آپ گمراہ کرتے ہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، شوبدہ بازوں کی بات کر رہا ہوں، ان نام نہاد خطیبوں کی بات کر رہا ہوں جو اس مشن کو، اس منبر کو بطور مشن کے نہیں بلکہ روزگار کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ آپ کو اس لیے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا، بنیادی معلومات ہوگی، تو آپ کی نظر میں علماء کی قدر بھی ہوگی اور کوئی شخص آپ کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں بھائیو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا آغاز ہی اس وقت ہوگا، یہ ٹوٹنے والے لوگ آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ بھائی جس گھر میں قرآن کو سمجھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، وہاں کسی ٹونے کا، جادو کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ جس آدمی نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، اس کے فلسفے کو جان لیا، اس کو کیا پریشانی ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ یہ مسلمانوں کی پریشانیوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ ان کے ہاں قرآن بطور ایک بس الفاظ باقی رہ جائیں گے، اصل قرآن اور اس کی تعلیمات پالی جائیں گی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے میں آپ نے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علماء کے لیے بھی ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن یتعطر بہ الناس جاء یوم القیامۃ ووجهه عظم لیس علیہ دم، کہ جو شخص قرآن کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، مفادات سمیٹنے کے لیے جو شخص قرآن کو استعمال کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء یوم القیامہ ووجهه عظم لیس علیہ لہم، قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ یہ وہ علماء بھی جنہوں نے بطور کاروبار اس چیز کو اختیار کیا، اور وہ حکمران بھی جنہوں نے قرآن کے نظام کا نعرہ لگایا لیکن اپنے اقتدار کو لوگوں کو مضبوط، لوگوں کو مطمئن
اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تیسری اور آخری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کا تیسرا سبب یہ ہوگا، اور یہ مسئلہ حال ہے آج کے ماحول کے حوالے سے، کہ مساجد عامرہ، مسجدیں عظیم الشان ہوں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں مسلمان بنائیں گے۔ مسجد بنانا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ مسجد بنانا اور اس کو آباد کرنا، یہ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجد بنانا اور اس کو آباد کرنا یہ تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ آپ احباب کا مسجد میں آنا، یہ آباد کرنا ہے، تو یہ تو ایمان کی دلیل ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا یہ تو ایمان کی دلیل ہے، تو یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پریشانی اصل اس وقت ہوگی کہ مسجدیں تو بڑی بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، لیکن حال یہ ہوگا وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، وہ مسجدیں ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گی، مسجدوں سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹنا بند ہو جائیں گے، انتشار اور افتراق پھیلے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے، یہ وہ باتیں ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں، اور میں اس کا بڑا اظہار کرتا ہی رہوں کہ مسجدیں اب کیا ہو گئی اور ذمہ دار اس کا کون ہے۔ یہ مصالح کے اڈے بن گئے۔ کئی دفعہ ایک مسجد بنی ہوتی ہے اور ساتھ بالکل قریب دوسری لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں، لوگ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ علماء پر تو یہ الزام موجود ہے، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی بھی اب اتنا فرقہ باز ہو گیا ہے، مسئلے کی اعتبار سے اتنا ریجڈ ہو گیا ہے کہ عام آدمی کی بھی اپروچ اور سوچ بالکل وہی ہو گئی ہے جو کہہ لیجئے کہ بڑی حد تک مسلک کے لمبردار ہوئے ہیں۔ ایک مسجد بنی ہوتی ہے، ساتھ ہی دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے یہ مسجد جو ہے نا وہ بریلویوں کی ہے، ہم اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں، یہ حدیثوں کی ہے، ہم نے اپنی بنانی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ مسجدیں مسلکوں کے اڈوں کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، فرقوں کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب امت کا حال یہ ہوگا تو پھر وہ مسجدیں دین کا مرکز نہیں رہیں گی، وہاں دین کی تبلیغ بھی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ ہوگی، اور لوگ اپنے مسلک کو کل دین کے انداز میں پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا اور یہ وہ خطرناک دور ہوگا کہ جس میں امت کو متحد کرنا ناممکنات میں سے ہو جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت امت کے اندر انتشار اور افتراق رہے گا۔ اب جو صورتحال ہے ہماری مسجد، یہ وقت تھوڑا ہے، ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، اس لیے آپ کو بھی اس پر غور کیجیے کہ اس کے اور بھی ذمہ دار ہیں یا میں اور آپ سارے ذمہ دار ہیں، ساری سوسائٹی ذمہ دار ہے، سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ باقی ساری چیزوں میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، اس معاملے میں کیوں ان لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے عالم کی گفتگو نہیں سنیں گے جو افتراق اور انتشار پر مبنی گفتگو کرے گا؟ کیوں آپ انکار نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ اس مسجد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر جمعہ پڑھنے سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ نماز کسی دوسری جگہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور اگر آپ کی حیثیت ہے، آپ کی بات مانی جاتی ہے اور مانی جانی چاہیے، تو پھر آپ اپنے اس قاری صاحب کو، عالم صاحب کو، آپ بھی اس کو گائیڈ کر دیں، آپ بھی اس کی رہنمائی فرما دیں کہ آپ قرآن و سنت کی بات کریں، انتشار اور افتراق کی بات کریں۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سنتیں ہیں ساری، جس پر بھی کوئی عمل کرے گا سنت سمجھ کر، اللہ اس کو ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ سنت سمجھ کر کام کر رہا ہے۔ بہرحال مسجد کا رول سمجھنا ہے تو آپ عہد رسالت کی طرف جائیے اور مسجد نبوی کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجدیں کیا ہوتی تھیں، مسجد کا کردار کیا تھا، کہ اسی مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں،
بچوں اور بچیوں کے نکاح مسجد نبوی کے اندر ہو رہے ہیں، بطور شفاخانہ مسجد نبوی استعمال ہو رہی ہے، ایون کہ مسجد بطور مہمان خانے کی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ صفہ والا جو چبوترا ہے، آپ اندازہ کریں کہ 150 لگ بھگ ایسے صحابہ کے نام ملتے ہیں، اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ 70 صحابہ کے قریب ایک وقت میں مسجد نبوی کے اندر رہائش کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں کا وہ سماجی مقام، ان کی وہ جو ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت ہے، جو ان کا سوشل سٹیٹس ہے، کیا ہم مسجد کے اس مقام کو بحال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے بچوں کے برکت کے لیے نکاح مسجد میں کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ عدالت جو ہے سب نہ صحیح، لیکن کچھ عدالتیں ایسی ہیں مسجد کے اندر لگیں گی، میں یقین دلاتا ہوں کہ کئی لوگ جھوٹی قسم اس لیے اٹھائیں گے، سارے تو چلے گئے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے کہ یار بات اس کو کہ مسجد میں کھڑے ہوئے میں جھوٹی قسم اٹھاؤں، حکمت اللہ کا عذاب ہو، عدالت کا نظام میں تو سرکار مسجد کو استعمال کیا ہے۔ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسجد کے اس اصل کردار کو دریافت کیا جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے اور ساتھ نماز نہیں پڑھا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کے ساتھ اگر 4 جھولے لگ جائیں بچوں کے لیے یہ ساتھ، کوئی حرج نہیں، اگر بچے آئے جھولے جھلانے کے لیے، اور مسجد کے صحن کے اندر پھولوں کے ایسے مہکتے ہوئے پودے ہوں کہ لوگ خوشبو سونگھنے کے لیے مسجد ہے، مسلمانوں کی جماعتیاتی حس کی نشانی ہے، یہ ہمارے شعار میں سے ہے، ہماری عظمت کی دلیل ہے۔ عطا ترک نے آیا صوفیہ والی جو مسجد ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے شعار اور ان کے عروج کی علامتوں میں سے ایک مسجد ہے۔ میں بات کو ختم کروں گا، اللہ کے پیغمبر نے 3 باتیں فرمایا کہ مسلمانوں کی پریشانیوں کے اسباب یہ بیان فرمائے کہ مسلمانوں کو اس وقت